بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پند دادن کسرا ہرمز را، کسرا کا ہرمز کو نصیحت کرنا۔ ہرمز باعتبار بیان محشی صاحب، یہ بیان فرمایا محشی صاحب نے، حاشیہ لگانے والے حضرت نے، کہ ہرمز کئی گزرے ہیں۔ یہاں پر ہرمز سے مراد ہرمز چہارم مراد ہو سکتا ہے، جو نوشیروان کے بعد، نوشیروان کے بیٹے انوشا زاد کے بعد تخت نشین ہوا۔ شنیدم کے در وقت نزع رواں، بہرمز چنی گفت نوشیں رواں۔ شنیدم میں نے سنا، در وقت نزع جاکنی کے وقت، روح جو نکلنے کا وقت ہوتا ہے اسی کو نزع کا وقت کہتے ہیں۔ نزع رواں، رواں مانا روح، روح نکلنے کے وقت میں نے سنا، بہرمز چنی گفت نوش رواں۔ نوشیروان نے ہرمز سے ایسا کہا کہ خاطر نگہدار درویش باش، ندر بند آسائش خیش باش۔ یہ کہا کہ درویش یا درویش کے دلوں کا تو محافظ ہوئے، فقیروں کا نگہبان اور اس کا دل رکھنے والا تو ہو۔ ندر بند آسائش خیش باش، بند مانا فکر خیال، آسائش مانا عیش و آرام، خیش مانا اپنا، باش سے نہ کا تعلق ہے نہ ہو، اپنے ہی عیش و آرام کے فکر میں نہ ہو۔ کہ فقیروں کا نگہبان اور ان کا دل رکھنے والا ہو، صرف اپنے ہی عیش و آرام کے فکر میں نہ ہو یا نہ رہے۔ نیا ساید اندر دیارے تو کس، چو آسائش خیش خواہی و بس۔ آسودن مصدر سے نیا ساید فعل مضارع منفی معروف۔ اندر دیارے تو، تیرے دیار میں، نیا ساید کس، کوئی بھی شخص آسودہ نہیں رہے گا، کوئی بھی شخص شکم سیر نہیں رہے گا تیرے ملک میں، تیرے دیار میں کوئی بھی آسودہ سیر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چو آسائش خیش خواہی و بس۔ چو مانا جب، آسائش خیش اپنی عیش و آرام، اپنی ہی عیش و آرام کو صرف تو چاہے گا اور بس۔ جب تو صرف اپنا ہی عیش و آرام چاہے اور بس، تو تیرے ملک میں، تیرے دیار میں کوئی بھی شخص آسودہ سیر نہیں رہے گا۔ نیایت بنزدیک دانا پسند، شبہ خفتہ و گرگ در گوسفند۔ نیایت آمدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف۔ بنزدیک دانا، عقل مند کے نزدیک۔ نیایت پسند، پسند نہیں آتا ہے۔
عقل مندوں کے نزدیک وہ پسند نہیں آتا، وہ لائق نہیں ہوتا۔ شبہ خفتہ خفتہ بگرگ در گوسفند، کہ جس کا چرواہا سویا ہوا ہو اور بھیڑیا بکریوں کے درمیان ہو، تو عقل مندوں کے نزدیک یہ بات پسند نہیں آتی، یہ طریقہ پسند نہیں آتا کہ چرواہا سویا ہو اور بھیڑیے بکریوں کے درمیان میں ہو۔ برو پاس درویش محتاج دار، برو پاس درویش محتاج دار، کہ شاہ از رعیت بود تاجدار۔ جا محتاج فقیروں کا لحاظ رکھ، پاس مانا لحاظ، رعایت، نگہداشت، محتاج فقیروں کا لحاظ رکھ، محتاج فقیروں کی نگہداشت کر۔ برو جا محتاج فقیروں کی نگہداشت کر، کہ شاہ از رعیت بود تاجدار، کیونکہ بادشاہ رعایا کی وجہ سے تاجدار ہوتا ہے۔ رعایا ہی بادشاہ کو تاج پوشی کا مقام دیتی ہے۔ جب رعایا ہی خوش نہ ہو تو بادشاہ تاجدار کیسے ہوگا؟ کیونکہ بادشاہ رعایا ہی سے تاجدار ہوا کرتا ہے، رعایا ہی بادشاہ کو تاجور بنایا کرتے ہیں، رعایا ہی بادشاہ کو تاج والا بنایا کرتے ہیں۔ کہا بادشاہی رعایا سے کیا ہوتا ہے؟ تاج والا ہوتا ہے، تاجور ہوتا ہے۔ رعیت چبی خند و سلطان درخت، درخت ہے پسر باشد از بیخ سخت۔ رعایا جڑ کے مانند ہیں اور بادشاہ درخت کے مانند ہے۔ رعایا جڑ کی طرح ہیں اور بادشاہ درخت کی طرح۔ درخت ہے پسر باشد از بیخ سخت، درخت اے لڑکے جڑ ہی سے مضبوط ہوا کرتے ہیں، جب جڑ ہی نہ ہو تو درخت کس بات کے لیے؟ تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوشیروہ نے جو ہرمز کو نصیحت کی، اس نصیحت کے الفاظ کو اپنے نظم کے دائرے میں پرویا ہے، اور کیا ہی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیونکہ جب جڑ ہی موجود نہ ہو، جڑ کا وجود نہ ہو، تو درخت قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ درخت کا قیام جڑ کی وجہ سے ہے، اور رعایا جڑ کے مانند ہے، تو لہذا رعایا کا خیال رکھا جائے تاکہ درخت بھی تناور رہے، درخت بھی قائم رہے۔ کہ رعیت چوبیخن و سلطان درخت، رعایا جڑ کے مانند ہے اور سلطان درخت کے مانند۔ درخت ہے پسر باشد از بیخ سخت، درخت اے لڑکے جڑ ہی کی وجہ سے سخت ہوا کرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مکنتا تبانی دل خلق ریش، وگر می کنی می کنی بیخ خیش۔ مکن مت کر فعل نہیں، تا توانی جہاں تک ہو سکے، دل خلق ریش، ریش مانا زخمی، مخلوق کے دل کو جہاں تک ہو سکے زخمی مت کر۔ وگر می کنی می کنی بیخ خیش، اگر تو مخلوق کے دل کو زخمی کرتا ہے، ٹھیس پہنچاتا ہے، می کنی بیخ خیش، اپنا ہی جڑ اکھیڑ پھینکتا ہے، اکھاڑتا ہے۔ پہلا می کنی فعل حال ہے اور دوسرا می کنی بھی فعل حال ہے، بس پہلا جو می کنی ہے وہ کردن مصدر سے ہے، کند کند کنی می کنی می کند، اور دوسرا جو می کنی ہے وہ کندیدن مصدر سے ہے، کندیدن اکھیڑنا، اکھاڑ پھینکنا۔ وگر می کنی می کنی بیخ خیش، اگر تو مخلوق کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، می کنی بیخ خیش، اپنا ہی جڑ تو اکھیڑ پھینکتا ہے۔ اگر جادے بائدت مستقیم، رہے پارسایا امید است و بیم۔
اگر جادہ بعیدت مستقیم، جادہ راستہ، مستقیم اسی کی صفت ہے. اگر تو سیدھا راستہ چاہتا ہے، اگر تو سیدھے راستے کا طالب ہے، اگر تو خواہیے راہ مستقیم ہے، یہ سب ترجمہ لگا سکتے ہیں. اگر تو سیدھا راستہ چاہتا ہے، اگر تو سیدھے راستے کا متلاشی ہے، اگر تو راہ مستقیم کا متلاشی ہے، رہے پارسایا امید است و بیم، تو اللہ والوں کا طریقہ خوف و رجا کے درمیان ہے. نیکوں کا راستہ امید ہے اور خوف ہے، رجا ہے اور خوف ہے. تو گویا کہ نیکوں کا راستہ، سچوں کا راستہ، رجا اور خوف ہے، یعنی خوف و رجا کے درمیان نیکوں کا راستہ ہے. گزندے کسانش نیایت پسند، کہ ترسد کہ در ملکش آیت گزند. کسی شخص کو بھی، کسی کو بھی تکلیف پہنچانا پسندیدہ بات نہیں ہے، پسند نہیں آتا ہے. کسی کو بھی تکلیف دینا پسندیدہ نہیں ہے، پسند نہیں آتا ہے. کہ ترسد کہ در ملکش آیت گزند، کیونکہ ہر شخص ڈرتا ہے، ہر بادشاہ ڈرتا ہے کہ اس کے ملک میں کوئی نقصان آئے، اس کے ملک میں کوئی تکلیف دہ بات ہو، کوئی پریشان کن بات ہو، تو اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے. اسی لیے کوئی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، کسی کے نقصان کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. وگر در سرشتے وے ای خوے نیست، در آ کشور آسودگی بوے نیست. وگر اور اگر، سرشت معنی خصلت، عادت، عادت و خصلت، اگر اس کی عادت و خصلت میں ای خوبے نیست، یہ خوبی نہیں ہے، اگر اس کی خصلت میں ای خوبے نیست، یہ عادت نہیں ہے، یا ترجمہ یوں لگائیں، اگر اس کی عادت میں یہ خصلت نہیں ہے. در آکشور، تو اس ملک میں، آکشور اس ملک میں، آسودگی بوئے نیست، اے دراصل بوئے آسودگی نیست، اس ملک میں عیش و آرام کی بو نہیں ہے. پورے شعر کا ترجمہ یوں لگائے، اگر اس کی عادت میں یہ خصلت نہیں ہے، اگر اس کی عادت میں یہ خوبی نہیں ہے، اس ملک میں آسودگی کی بو نہیں ہے. وگر در شرشت وے ای خوے نیست، در آ کشور آسودگی بوئے نیست، اگر اس کی عادت میں یہ خصلت نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے، تو اس ملک میں آسودگی کی بو نہیں ہے. اگر پائے بندی رضا پیشگیر، وگر یک سوارہ سرے خیشگیر. اگر پائے بندی، اگر تم جاہو خدم و حشم والے ہو، اگر پائے بندی، اگر تم جاہو حشم والے ہو، عزت و مرتبے والے ہو، رضا پیشگیر، تو خوشنودی حاصل کرو، رعایا کی خوشنودی کو سامنے رکھ. وگر یک سوا رہے، وگر یک سوا رہ سرے خیشگیر، اور اگر تم تنہا ہو، مگر یک سوا، اگر تم ایک ہو، تنہا ہو، تو سرے خیشگیر، تم با اختیار ہو، اپنا راستہ اختیار کرو، اپنا راستہ پکڑو. فراخی درا مرزو کشور مخواہ، کہ دل تنگ بینی رعیت ز شاہ. مرز مانا زمین، کشور مانا ملک، فراخی مانا کشادہ حالی، مخواہ مانا مت چاہ فعل نہیں.
اس زمین و ملک میں کشادہ حالی مت طلب کر، مت چاہ۔ کس سرزمین پہ؟ کہا اس سرزمین پہ کشادہ حالی، اور اس سرزمین اور اس ملک میں کشادہ حالی مت چاہ کہ دل تنگ بینی رعیت ز شاہ، کہ جہاں تو رعایا کے دلوں کو بادشاہ سے تنگ دیکھے، جہاں رعایا کو آزردہ خاطر تو دیکھے بادشاہ سے، جہاں بادشاہ سے رعایا کو آزردہ خاطر تو دیکھے، کہ دل تنگ بینی رعیت ز شاہ، جہاں رعایا کو بادشاہ سے تو آزردہ خاطر دیکھے، پریشان حال دیکھے۔ زمستکبران دلاور بترس، ازا کو نہ ترست زداور بترس۔ زمستکبران دلاور، مغرور بہادروں سے تو ڈر۔ دلاور بہادر، مستکبران مغرور، اپنی شجاعت پر مغرور بہادروں سے ڈر۔ ازا کو نہ ترست زداور بترس، اور ازا کو نہ ترست زداور، کہ وہ شخص جو خدائے وحدہ لا شریک سے نہ ڈرے، بے ترس تو ڈر، اس سے تو کیا کر، ڈر۔ ازا کو نہ ترست زداور بے ترس، جو خدائے تعالی سے نہ ڈرے اس سے بھی کیا کرو، ڈرتے رہو۔ ازا کو نہ ترست زداور بے ترس، جو اللہ رب العزت سے نہ ڈرے اس سے بھی ڈرتے رہو۔ وگر کشور آباد بینت بخواب، کہ دارت دل اہل کشور خراب۔ اور اگر خواب میں ملک کو آباد دیکھے، اگر کشور آباد بینت، اگر ملک کو آباد دیکھے بخواب، خواب میں، کہ دارت دل اہل کشور خراب، تو سمجھ لو کہ ملک والوں کے دلوں کو ملک والوں کے دل کو خراب رکھتا ہے۔ دل اہل کشور، ملک والوں کے دل کو خراب رکھتا ہے، دل کو ویران رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر الٹی ہوا کرتی ہے۔ تو خواب میں اگر بادشاہ نے ملک کو آباد دیکھا تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ اس کا ملک آباد ہے، بلکہ اس کا ملک برباد ہے۔ ضرور ملک والوں کے دلوں کو ویران کرنے والا یہ بادشاہ ہے، ملک والے کے دلوں کو برباد رکھتا ہے، ویران رکھتا ہے۔ خرابی و بدنامی آیت زجور، بزرگاں رسندی سخن را بغور۔ جور مانا ظلم و ستم سے ویرانی اور بدنامی آتی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرے تو ظلم و ستم کے سبب سے ویرانی اور بربادی آتی ہے۔ کہا ظلم و ستم کی وجہ سے ویرانی اور بدنامی آتی ہے۔ بزرگاں رسندی سخن را بغور، بزرگ حضرات اس بات کی تہ تک پہنچے ہیں۔ بغور مانا تہ، یہ سخن را بغور اس بات کی تہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ عقل مند حضرات اس بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ رعیت نشایت ببیداد کشت، کہ مر سلطنت را پناہند و پشت۔ رعایا کو ظلم و ستم کے ذریعے سے نہیں مار ڈالنا چاہیے، رعایا کو ظلم و ستم کے ذریعے مارنا نہیں چاہیے، انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ مر سلطنت را پناہند و پشت، کیونکہ بادشاہت کے تو سلطنت کے لیے یہی پناہ اور قوت ہیں، یہی طاقت و قوت ہیں۔ جب رعایا ہی کو مار ڈالے گا تو کس پر حکومت کرے گا، بادشاہی کرے گا۔ مراعات دہقاں کنز بہر خیش، کہ مزدور خوش دل کند کار بیش۔ مراعات دہقاں کنز بہر خیش، اپنی سلطنت کے واسطے، اپنے لیے دیہاتی باشندوں کی رعایت کر۔ دہقاں دیہات کا باشندہ، چودھری،
ازبیر خیش اپنے واسطے، اپنی سلطنت کے واسطے کسانوں کی، چودھریوں کی، دیہات کے باشندوں کی رعایت کر، مراعات، مروت کر، رعایت کر کہ مزدور خوش دل کند کار بیش، کیونکہ خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے، خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے۔ مربت نباشت بدی با کسے، کزو نے کوئی دیدہ باشی بسے۔ دوسرے مصرے کا ترجمہ پہلے لگائیں گے، کدو نے کوئی دیدہ باشی بسے، کدے کزعو کہ زعو کہ جس سے ہمیشہ بھلائی دیکھی گئی ہو۔ تو ایسے شخص سے کہ جس سے ہمیشہ بارہا بھلائی دیکھی جا چکی ہو، مروت نباشت بدی با کسے، اس شخص کے ساتھ برائی کا برتاؤ انسانیت نہیں ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ برائی کا برتاؤ انسانیت نہیں ہے جس سے بارہا بھلائی دیکھی جا چکی ہو، جس سے بارہا بھلائی دیکھی جا چکی ہو۔ کہا مربت نباشت بدی با کسے، اس کا ترجمہ حاشیہ میں بھی دے دیا ہے، اس شخص کے ساتھ برائی کا برتاؤ، مربت نباشت انسانیت نہیں ہے، بدی با کسے اس شخص کے ساتھ برائی کا برتاؤ، کدے نو کوئی دیدہ باشی بسے جس سے ہمیشہ بارہا بھلائی دیکھی جا چکی ہو۔